ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آگے بڑھتا رہا، دیکھوں تو ان درختوں کا اختتام کہاں ہوتا ہے۔ یوں میں نے درختوں کی دوسری طرف کا طویل سفر طے کیا، لیکن دلچسپ بات تھی کہ یہاں میں نے کسی چھوٹے بڑے جانور کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ پرندے بھی موجود نہیں تھے سوائے حشرات الارض کے، جو مجھے کہیں کہیں رینگتے نظر آ جاتے تھے۔ شاید وہ بھی یہاں رہنا پسند نہ کرتے، اگر وہ سست رفتار اور ناسمجھ نہ ہوتے۔ تب اچانک مجھے درختوں کی دوسری طرف کی زمین نظر آئی۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور پروفیسر، کیا ہی خوبصورت زمین تھی۔ قدرت نے اس بدنما کٹورے کے درمیان ایسے نقوش دیے تھے جو انسان کا دل موہ لیتے تھے۔ سبز زمین، خوبصورت گھاس سے لدی ہوئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بدنما حصے کی دوسری طرف ایسا سبززار ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو کسی وسیع علاقے میں بنے ہوئے مکانات معلوم ہوتے تھے، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ دور، کافی دور، ایک خوبصورت ندی گنگناتی ہوئی گزر رہی تھی۔ نہ جانے یہ ندی کہاں سے آئی تھی اور کہاں تک گئی تھی۔ تا حد نگاہی حسین منظر پھیلا ہوا تھا۔ اس زمین کے قریب سے گزرنے والے جہاز یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ درختوں کی دوسری طرف قدرت کا ایسا حسن پوشیدہ ہوگا۔ تو اس حسین خطے نے میرا دل موہ لیا پروفیسر، اور میں نے سوچا کہ یہاں تو کافی عرصے تک قیام کیا جا سکتا ہے۔ اس خوفناک عفریت کے تصور کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں کے حسن سے لطف اندوز نہ ہونا بد ذوقی ہوگی۔ اچھا، دیکھا جائے گا، میں کس سے خوفزدہ ہو سکتا ہوں۔ رہ گیا جہاز والوں کی حفاظت کا سوال، تو یہ ذمہ داری بھی میں ہی قبول کر لوں گا، اور میں نے مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جاتا بھی کہاں، دور دور تک کے مناظر میری نگاہ میں تھے۔ چنانچہ میں نے ایک نزدیکی پہاڑی پر چڑھ کر یہ مناظر دیکھے اور پھر پہاڑی سے اتر آیا۔ میں جہاز والوں کے لیے ایک عمدہ خوشخبری لے کر جا رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں بھی کوئی خاص بات نہ تھی۔ مجھے تو ان مناظر میں کھو کر وقت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جہاز والے میرے لیے سخت بے چین تھے، کیونکہ جب میں واپس پہنچا تو سورج کا اتار شروع ہو گیا تھا۔ پوگاس وغیرہ نے مجھے دور سے دیکھا اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ وہ میری زندہ سلامت واپسی سے بہت زیادہ خوش تھے۔ پوگاس جہاز سے کود کر میری طرف لپکا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ اوہ آشولے، دیوتاؤں کی مہربانی سے تو زندہ سلامت لوٹ آیا ہے۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ مسرت کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تم میرے لیے پریشان تھے پوگاس۔ نہ صرف میں، بلکہ جہاز کے دوسرے لوگ میری اس بات سے ناخوش تھے کہ میں نے آشولے کو تنہا روانہ کر کے ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ ہاں، وہ مجھ سے ناواقف ہیں، اور تو بھی، میں نے آہستہ سے کہا، اور پوگاس کے ساتھ جہاز پر پہنچ گیا۔ سب لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ کیا تو نے درختوں کے دوسرے سرے کا کوئی جائزہ لیا آشولے؟ کیا اس زمین پر درختوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیا یہاں آبادی کا وجود ملتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا۔ یہ سرزمین تمہارے تصورات کے بالکل برعکس ہے دوستوں۔ اس سرزمین کے حسن کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ اور خیالات ابھرے ہیں جو تمہارے لیے خوشگوار نہ ہوں گے، لیکن میں انہیں تمہارے سامنے پیش کرنے سے باز نہ رہوں گا۔ ہمارے بارے میں تو جو کچھ سوچے گا وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ہمیں یقین ہے آشولے، بہت سے لوگوں نے بیک وقت کہا۔ تو پہلے اس سرزمین کے بارے میں جانو دوستوں۔ درختوں کی دوسری طرف ایک طویل و عریض میدان ہے، جس کے طول و عرض کے بارے میں نہ میں اندازہ لگا سکا ہوں،
نہ تم کوئی اندازہ لگا سکو گے۔ میدان، بہت سے لوگ بیک وقت بولے۔ اس میدان میں کیا ہے آشولے؟ سرسبز گھاس، درخت، پہاڑیاں اور ٹھنڈا پانی۔ پانی؟ سب خوشی سے چیخ اٹھے۔ ہاں، زندگی گزارنے کا سب سے اہم ذریعہ دوستوں۔ کیا تم ایک اور طویل سفر کے لیے تیار ہو؟ ہم تھک چکے ہیں آشولے، اس وقت تک جب تک ہمارے سامنے کوئی راستہ نہ ہو۔ تمہارا خیال درست ہے، آبادیاں یوں ہی نہیں بنتی۔ انسان کسی جگہ جمع ہو کر زندگی گزارتے ہیں، شہر اسی طرح تشکیل پاتے ہیں۔ تم مختلف علاقوں کے باشندے ہو۔ اگر تم اپنی زمین پر جانے کا تصور کرو تو یہ ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے تم کہاں سے کہاں جا نکلو، نہ جانے کتنے لوگ سمندری سفر سے زندہ بچیں اور کتنے موت کا شکار ہو جائیں۔ یہ زمین تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ میری رائے ہے کہ تم یہاں آبادی تشکیل کر دو۔ زندگی کی ہر ضرورت موجود ہے، غذا حاصل کرنے کے ذرائع اور عورت، یہی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس زمین کو آباد کرو، یہاں کھیتی باڑی کرو اور اس زمین کو ایک عظیم آبادی بنا دو۔ میری باتوں پر سب غور کرنے لگے تھے۔ ابھی فیصلہ نہ کرو، کل ہم درختوں کی دوسری سمت چلیں گے، اس جگہ کو دیکھیں گے۔ اس دوران تم اپنی عورتوں سے مشورے کر لینا۔ تمہیں اگر خشکی مل جائے، کوئی اجنبی خطہ مل جائے، وہاں تم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بارے میں سوچو گے۔ وہاں تمہاری سوچ سینکڑوں الجھنیں لیے ہوں گی، لیکن یہاں آباد ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم تیری رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں آشولے، لیکن کیا تو یہاں ہمارے ساتھ رہے گا؟ پوگاس نے پوچھا۔ ہاں، اس وقت تک جب تک تم اطمینان سے زندگی کی راہ پر نہ چل پڑو، تمہارے راستے کی ساری مشکلات دور نہ ہو جائیں، یا پھر حالات کوئی اور ایسا رخ اختیار نہ کر لیں جو ہمارے لیے دوسرا راستہ متعین کرے۔ ہمیں یہ رات دے آشولے، ہم اپنی عورتوں سے گفتگو کر لیں گے۔ میں تمہیں یہ رات دے چکا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میرے اشارے پر وہ سب منتشر ہو گئے۔ لیکن میرے لیے ایک سوچ باقی تھی، اور وہ تھی اس انوکھی افریت کا تصور۔ میرا تجربہ یہی کہتا تھا کہ یہ حسین خطہ بلا وجہ ویران نہیں ہے۔ کوئی ایسی شے یہاں ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے جانوروں نے بھی جنگل چھوڑ دیا ہے، لیکن ممکن ہے ان کے لیے یہ شے ناقابل تسخیر ہو، لیکن میری موجودگی انہیں اس سے نجات دلا سکتی تھی۔ تردد صرف اس بات کا تھا کہ اگر کوئی ایسی شے یہاں موجود ہے تو وہ ان لوگوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرحال اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اگر جہاز کے لوگ یہاں قیام کرنا نہ چاہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کروں گا، اور خوشی سے جہاز ان کے حوالے کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ رہا میرا سوال، تو میں تو اس کے بارے میں جانے بغیر یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہاز کے لوگ آپس میں صلح مشورے میں مصروف رہے، اور سورج سفر طے کرتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد حسب معمول جہاز پر پہرے کا انتظام کر دیا گیا، جس کے بارے میں پوگاس نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور میں خود چاہتا تھا کہ لوگ جان لیں، اور میں نے اسے لا علم نہیں رکھا۔ پوگاس نے مجھ سے پوچھا، پہرے کے باقاعدہ انتظام سے معلوم ہوتا ہے آشولے کہ تو ابھی اس علاقے سے زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ تیرا خیال درست ہے، میں نے جواب دیا۔ تو یہاں کیا خطرہ محسوس کرتا ہے؟ کیا یہاں آبادی موجود ہے؟ میرے خیال سے دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیا انسان یہاں تک پہنچ نہیں سکے؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، یا ممکن ہے وہ یہاں زندگی نہ گزار سکے ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا یہاں خطرناک جانور موجود ہیں؟ بظاہر نہیں، ویسے میرا خیال بھی یہ ہے کہ یہاں جانور موجود نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، پوگاس نے کہا، لیکن میں نے یہاں شیر کی لاش دیکھی تھی۔ اوہ، جس کا مطلب ہے کہ جانور یہاں موجود تھے، یا ممکن ہے موجود ہوں، اور اس علاقے سے خوفزدہ ہو کر کہیں دور جا بسے ہوں۔ خوف کی وجہ؟ پوگاس نے پوچھا۔ شیر کی لاش ظاہر کرتی تھی
کہ اسے کسی بے پناہ طاقتور جانور نے شکار کیا ہے۔ اس جانور نے اس کی ہڈیاں چبا ڈالی ہیں، اور ایسا جانور معمولی نہ ہوگا۔ اوہ، گویا یہاں اس کا وجود ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، جانوروں کے نہ ہونے کا سبب وہ وجود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی کیا شے ہو سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اسی بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تب تو ہمیں بھی اس سے خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، پوگاس نے متاثر لہجے میں کہا۔ یقینی امر ہے پوگاس، کل روانگی سے قبل میں اس بارے میں تم سے ضرور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست، میں ہر حالت میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص کسی پریشانی کا شکار ہو گیا تو مجھے شدید دکھ ہوگا۔ میری ایک رائے ہے۔ وہ کیا ہے آشولے؟ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں کسی ایسی افریت کا وجود کا امکان ہے جو ہمارے فہم سے باہر ہے۔ ممکن ہے اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچ جائے۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس سرزمین کو پسند کر کے یہاں آباد ہو جاؤ اور یہاں پیش آنے والے ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار رکھو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جہاز یہاں سے آگے لے جاؤ اور قسمت کے سہارے آئندہ عمل کا راستہ تلاش کرو۔ مجھے ان دونوں باتوں میں سے کسی پر اعتراض نہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے آشولے؟ پوگاس نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اگر تم یہاں زندگی گزارنا پسند کر لو تو یہ میری پسندیدہ بات ہوگی۔ دوسری صورت میں تمہیں اس زمین پر الوداع کہہ دوں گا، کیونکہ میری سرشت میں شامل ہے کہ کسی جستجو کو ادھورا نہ چھوڑوں۔ اوہ، تو کیا اگر ہم یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیں تو کیا تو ہمارے ساتھ نہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ زمین مجھے پسند آئی ہے اور اس افریت کو تلاش کیے بغیر میں یہاں سے نہ جا سکوں گا۔ پھر ہمارے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ پوگاس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں پوگاس، یہ صرف تمہاری مرضی پر منحصر ہے اور ہم صرف تیری قربت چاہتے ہیں، پوگاس نے کہا۔ دوسروں سے مشورہ کر لو پوگاس، تمہاری زندگیوں کو خطرات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کو سخت خطرات لاحق تھے، بلکہ ہماری زندگی ہی کہاں باقی رہی تھی۔ وہ تو تیری رہین منت ہے۔ اگر تو ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ہر خطرے کا مقابلہ کریں گے۔ پھر بھی میری خواہش ہے کہ تم دوسروں سے مشورے کر لو۔ میں تیری خواہش کا احترام کروں گا، پوگاس نے کہا، اور پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ پوگاس کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے بعد مجھے کافی اطمینان ہوا۔ اب سب لوگ اس سے آگاہ ہونے کے بعد فیصلہ کریں گے اور ساری ذمہ داری میرے اوپر ہی نہ ہوگی۔ میں اطمینان سے اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا، اور یہاں سے حسن و عشق کی کہانی پھر شروع ہوتی ہے پروفیسر۔ میں شیرایہ کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ کیا خوب پروگرام بنایا تھا ان خوبصورت لڑکیوں نے۔ میرے عیش تھے، میری ضرورت پوری کرنے کا انہوں نے خوب انتظام کیا تھا، جسے وہ بظاہر اپنی ضرورت محسوس کرتی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ میری اس رات کی ساتھی کون ہے، اور میرے کان قدموں کی آہٹ تلاش کرنے لگے۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ میری خوابگاہ کے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے پکارا، لیکن آنے والا آگے نہ آیا۔ تب میں خود ہی آگے بڑھا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ اس رات کی حسین ساتھی کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ ابانیہ تھی، پوگاس کی بہن ابانیہ، پر اسرار لڑکی جس نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ابانیہ، میں نے آہستہ سے اسے پکارا، اور پھر میں اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آیا۔ ابانیہ کا جسم مہک رہا تھا کنوارے پن سے۔ اس کے سینے میں زیر و بم تھا۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تک ناراض ہو ابانیہ؟ میں نے پوچھا۔ میں ناراض نہیں ہوں آشولے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر خاموش کیوں ہو؟ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ نہیں ابانیہ، مجھے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے تیری حیثیت کا غلط انتخاب کیا تھا آشولے۔
وہ سسکی سی لے کر بولی، میں نے تجھے خود میں سے ایک جانا تھا۔ یہ میری بے وقوفی تھی، تجھے شاید یاد نہ ہو، تو نے غور بھی نہ کیا ہو۔ اس وقت جب ہم پنجروں سے نکالے جا رہے تھے، سیسارا کے ایک خونخوار محافظ کا کوڑا میری طرف اٹھا، لیکن تیرے حکم سے رک گیا۔ ہم اس وقت جانوروں کی حیثیت میں تھے آشولے، لیکن اس کے باوجود میں تیری مہربانی نظر انداز نہ کر سکی۔ میں نے تجھے دیکھا اور انوکھے انسان، میرے تکلیفوں میں ایک اور تکلیف کا اضافہ ہو گیا۔ میرے دل نے تیری محبت کا اعلان کر دیا۔ میں نے اس تکلیف کو بھی دوسری تکلیفوں میں شامل کر لیا۔ پھر تو ہمارے محافظ کی حیثیت سے میرے سامنے آیا۔ میں نے تجھے دیکھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہماری سرپرستی ایک مہربان شخص کر رہا ہے۔ پھر میرے بھائی نے تجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سازش تیرے خلاف ہو رہی ہے۔ میں تیری ہی تو بیمار تھی آشولے۔ پوگاس ناکام رہا اور تو نے اس پر نہ صرف مہربانی کی بلکہ میری دوا بھی کر دی۔ اگر وہ دوا تیری دی ہوئی نہ ہوتی تو آشولے، تو میں ٹھیک نہ ہوتی۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھے تو میرا قصور بھی کم ہو جائے۔ ہاں، میں نے نادانی کی کہ تجھ سے اپنی محبت کا جواب چاہا، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے آشولے، تو آسمان ہے۔ سن آشولے، میں ان عورتوں میں اس لیے شامل ہوئی تھی کہ ایک بار تجھے دل کا حال کہہ دوں۔ میری خواہش پوری ہو گئی۔ تو میرا دیوتا ہے، میں صرف تیری پجارن بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر میری باتیں ناگوار گزری ہیں تو مجھے معاف کر دے۔ اگر میرا وجود تیرے لیے الجھن بن جائے تو مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ میں نے ایک بار پھر غور سے اس دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا۔ یہ بیچاری میرا کیا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن رات کی محبت اسے بھی دے دوں تو کیا حرج ہے۔ وہ امیدیں لے کر آئی ہے۔ ہاں، یہ ممکن تھا کہ بعد کی ملاقاتوں میں میں اسے ایک خاص حیثیت بخش دوں گا، اس لیے میں نے اس کا دل نہ توڑا اور کہا، تو اگر پسند کرے ابانیہ تو یہ رات میرے ساتھ گزار۔ میں حاضر ہوں آشولے، اس نے کہا، بتا میں تیری کیا خدمت کروں؟ کیا میرا حصول تیری خواہش نہیں ہے؟ ہے آشولے، بشرطے کہ تیری عظمت مجروح نہ ہو۔ یہ تیری خوشی پر منحصر ہے ابانیہ، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا، میں نے بددلی سے کہا، اور وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ پھر اس نے میرے چہرے سے نہ جانے کیا اندازہ لگایا۔ وہ آگے بڑھی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں حاضر ہوں آشولے، اس نے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اس وقت ان تمام تاثرات کو نظر انداز کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ یہ لڑکی پہلے بھی الجھن بنی ہوئی تھی اور اس وقت بھی الجھن ثابت ہوئی تھی، چنانچہ میں نے اس الجھن کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح میں نے اس کے چہرے پر شگفتگی ہی دیکھی تھی، اور اس دبلی پتلی سی نازک اندام لڑکی کو دیکھ کر پروفیسر مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہی ہوئی تھی۔ عورت جسمانی طور پر کیسی ہی ہو، بحیثیت عورت ایک طاقتور مقام رکھتی ہے، اور ابانیہ بھی دوسری عورتوں کی مانند طاقتور تھی۔ پھر وہ چلی گئی اور میں آرام کرتا رہا۔ پھر جب روشنی پوری طرح ابھر آئی تو میں باہر نکل آیا۔ جہاز کے لوگ پوگاس کی نگرانی میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے بھی چند ضروری باتوں پر غور کیا تھا، مثلاً جہاز پر موجود سامان، کیا اسے جہاز پر چھوڑ دیا جائے یا اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑا جائے۔ لیکن میرے خیال میں ان میں سے تمام مردوں اور عورتوں کو ان کی رہائش کی جگہ دکھا دی جائے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ احساس نہ رہے کہ اس پر فیصلے مسلط کیے گئے ہیں۔ بہرحال جہاز کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاں، اسے مضبوطی سے لنگر انداز کرنے کے بارے میں غور کر لیا گیا تھا۔ سورج میں خوب چمک آ گئی تھی۔ جب جہاز کے لوگ کیل کانٹے سے لیس ہو کر جہاز سے اترے، ایک لمبی قطار تھی۔ سامنے آدھے مسلح مرد تھے، ان کے درمیان میں عورتیں، اور باقی آدھے مرد پشت پر تھے، اور ان سب کی رہنمائی میں کر رہا تھا۔ میں انہیں اسی طرف لیے جا رہا تھا جو راستہ میں نے دریافت کیا تھا۔ درخت اب بھی پرسکون تھے اور ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہم خاموشی سے فاصلہ طے کرتے رہے۔ بالآخر درختوں کے درمیان کا طویل سفر ختم ہو گیا۔
اور جب ہم نے درختوں کی دوسری طرف قدم رکھا تو کوئی نہ تھا جس کے منہ سے حیرت و تعجب کی آواز نہ نکلی ہو۔ کون تھا جس کی آنکھوں میں پسندیدگی اور فرحت کے آثار نہ ابھر آئے ہوں؟ حیرت انگیز، دیوتاؤں کی قسم، حیرت انگیز، پوگاس نے کہا۔ یہ یقیناً دیوتاؤں کی سرزمین ہے، اس کے برابر کھڑے ہوئے شخص نے کہا۔ بلا شبہ اس ویران خطے میں اس جگہ کا وجود حیرت انگیز ہے، تیسرے آدمی نے کہا۔ اس زمین کو دیکھ کر آشولے کون ہے جو یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے گا؟ لیکن ان سب کی رائے لینا ضروری ہے، ممکن ہے کچھ ہوں جو ہم سے متفق نہ ہوں، میں نے اعتراض کیا۔ ہاں، میں سب سے معلوم کروں گا۔ کیا ہم آگے بڑھیں آشولے؟ چلو، میں نے کہا، اور سبز گھاس پر ہم آگے بڑھ گئے۔ پروفیسر، حیرت انگیز گھاس تھی، مخمل کی طرح نرم اور خوشگوار، سب کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ اس خطے کے حسن کے سحر میں گرفتار تھے اور وارفتگی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم خوبصورت ندی کے نزدیک پہنچ گئے، اور ندی کے شفاف پانی کے نیچے چمکدار سنگریزوں کو دیکھ کر عورتیں دیوانی ہو گئیں۔ بہت سے لوگ ندی کے پانی کو چکھنے لگے۔ تب اعلان کیا گیا کہ ندی کا پانی انتہائی شیریں اور خوشگوار ہے۔ اس کے قرب و جوار کی زمین قابل کاشت تھی، ہم اس پر عمدہ فصلیں اگا سکتے تھے، پوگاس نے کہا۔ اس کے قرب و جوار کی زمین قابل کاشت ہے، ہم اس پر عمدہ فصلیں اگا سکتے ہیں، پوگاس نے کہا۔ میرے خیال میں قیام کے لیے یہ مناسب ترین جگہ ہے۔ تم پہاڑی کی دیوار دیکھ رہے ہو، اگر اس دیوار کو پشت کر کے اس کے دامن میں مکانات بنا لیے جائیں تو یہ محفوظ ترین جگہ ہوگی۔ یقیناً ندی یہاں سے قریب ہے، درخت یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اور پھر سمندر بھی قریب ہے، سمندر سے ہم مچھلیاں حاصل کر سکتے ہیں، پانی اور غذا دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کیا خیال ہے میں باقاعدہ دوسرے لوگوں سے گفتگو کر لوں؟ پوگاس نے پوچھا۔ ہاں، ابتدا کرو تاکہ ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ بہتر، پوگاس نے کہا، اور پھر وہ ایک پتھر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنو جہاز کے لوگوں، سنو، نجات دہندہ کی اجازت سے میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تمام مردوں، تمام عورتوں سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، یہ جگہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت، بہت حسین، سب نے جواب دیا۔ تو پھر سنو میرے ساتھیوں، ہم لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی تھے، لیکن سیسارا نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ان میں سے سب مارے گئے۔ باقی جو ہمارے قبیلوں میں سے تھے ہمیں صبر کر چکے ہوں گے، گویا اب ہماری زندگی ان کی نگاہ میں نہ ہوگی۔ اگر غور کریں تو ہم سب سیسارا کی قید میں جا کر مر چکے تھے، ہماری کوئی حقیقت نہ تھی، ہم غلام ہوتے اور ہمارے آقا جہاں چاہتے ہمیں رکھتے، یوں ہم کبھی اپنوں سے نہ مل سکتے تھے۔ کیا یہ درست ہے؟ یقیناً اس بار بھی تمام آوازیں ابھریں۔ دوستوں، سمندر بے کراں ہے، اس میں آبادیوں کا کوئی نشان نہیں ہے، وہ طوفانوں کا مرکز ہے، کوئی بھی طوفان ہمیں سمندر نشین نہیں کر سکتا۔ کیا یوں زندگی کھو دینا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، جواب ملا۔ ہم آبادیوں کی تلاش میں سمندر میں سرگرداں رہ سکتے ہیں، لیکن یوں ممکن ہے ہم پھر کسی سیسارا کی قید میں جا پھنسیں، اور ممکن ہے پوری زندگی سمندر میں بھٹکتے ہوئے گزر جائے، اور پھر بے کراں سمندر پر زندگی کتنی طویل ہو سکتی ہے۔ غذا ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہایت اطمینان سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری زندگی کا یہ المناک انجام مناسب ہے؟ ہرگز نہیں، ہم یوں مرنا نہیں چاہتے۔ تب پھر یہ میری اور نجات دہندہ کی رائے ہے کہ ہم اس خوبصورت خطے کو اپنا نیا وطن بنائیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے آئے ہیں، انہوں نے گروہ بنائے تھے جن میں عورتیں اور مرد شامل ہوتے تھے، اور ویرانوں کو آباد کیا، اولادیں پیدا کیں،
اور شہر تشکیل ہو گئے۔ ہمارے پاس بھی عورتیں ہیں جو ہم سے محبت کرتی ہیں، ہماری اپنی ہیں۔ یہ خطہ زمین خوبصورت ہے، ضروریات کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں پانی موجود ہے، قابل کاشت زمین ہے، سمندر ہے جہاں سے مچھلیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جب سب کچھ موجود ہے تو پھر کیوں نہ اسے اپنا لیا جائے، کیوں نہ یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جائے۔ لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، ان کے چہروں پر کشمکش ابھری۔ انہوں نے اداسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان کی نگاہیں اطراف میں بھٹکنے لگیں، اور خوبصورت ماحول نے ان سے سفارش کی۔ تب ایک کے بعد دیگرے آوازیں ابھرنے لگیں۔ سمندر میں بھٹکنے کے بجائے اس آبادی کو اپنا لینا بہتر ہے۔ سمندر میں موت سرگرداں ہے، ہمیں راستوں کا اندازہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں جا نکلیں گے۔ ممکن ہے کوئی ایسی دوسری سرسبز زمین نہ ملے اور ہم اس کے لیے کف افسوس ملتے رہیں۔ ہمیں یہ زمین اپنا لینا چاہیے۔ یہ آوازیں چاروں طرف سے ابھر رہی تھیں۔ تب پوگاس عورتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں عورتوں سے بھی ان کی رائے معلوم کروں گا، کیونکہ انہیں بھی ہمارے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ کیا وہ اس خطے کو آباد کرنا پسند کریں گی؟ کیا نجات دہندہ ہمارے ساتھ قیام کرے گا؟ یہ ابانیہ کی آواز تھی۔ ہاں، اس نے ہماری مدد کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ تب ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم خوشی سے یہاں قیام کریں گی۔ اور پھر سب عورتیں ایک رائے ہو گئیں۔ تب پوگاس نے مردوں سے کہا، یہ خطہ سرزمین بے حد خوبصورت ہے، لیکن ہر خوبصورت چیز کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ یہاں کی خوبصورت زندگی حاصل کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ہمیں کچھ تکلیف سے دوچار ہونا پڑے۔ ممکن ہے یہاں کچھ بھیانک خطرات پوشیدہ ہوں، ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ ہم بزدل نہیں ہیں، سب لوگوں نے کہا۔ ٹھیک ہے دوستوں، اس بار میں نے گفتگو میں دخل دیا۔ ہم یہاں ایک شاندار زندگی کا آغاز کریں گے، اور ممکن ہے بعد کی تاریخ میں چند لوگوں کی یہ آبادی ایک حسین شہر بن کر ٹھہرے۔ میری طرف سے اس شاندار فیصلے کی مبارکباد قبول کرو۔ ہمیں قدم قدم پر تیری رہنمائی کی ضرورت ہوگی نجات دہندہ، لوگوں نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل نہ ہو جاؤ، میں نے کہا۔ وہ سب خوشی کے نعرے لگانے لگے۔ تو یوں پروفیسر، میری زندگی کا ایک اور دور شروع ہو گیا۔ یہ دور میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میں اس سے قبل بھی ایسے کھیل کھیل چکا تھا۔ میں نے اور بھی بستیاں آباد کرائی تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں پلٹ کر دوبارہ ان بستیوں کی طرف نہیں گیا، لیکن انسان کبھی انگلی پکڑ کر نہیں چلا ہے، اسی لیے وہ دوسری جاندار مخلوق سے افضل ہے۔ اسے کسی راستے پر دھکیل دو، اس کے بعد وہ نئی نئی راہیں خود بخود تلاش کر لیتا ہے۔ کون جانے پروفیسر، میری آباد کی ہوئی بستیاں اب کس کس نام کے شہروں میں تبدیل ہو گئی ہوں گی۔ تو میں نے ان لوگوں کو بھی راستے پر لگا دیا۔ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ تیز دھار والے مضبوط ہتھیاروں سے خرب و جوار کے درخت کاٹے گئے، ان کی چھالوں کی مضبوط رسیاں بنا کر اور ان کو لکڑیوں میں سوراخ کر کے ان میں دوسری لکڑیاں پھنسا کر پہاڑی کے دامن میں چھوٹے چھوٹے لیکن آراستہ مکانات بنائے گئے، جو پوگاس کی رہنمائی میں سارے مرد کچھ عورتوں کے ساتھ تعمیر کرتے رہتے تھے۔ میں بھی ان کی مدد کرتا۔ مضبوط درخت گرانے میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اب رفتہ رفتہ میری حیرت انگیز قوتوں سے واقف ہو رہے تھے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ میں در حقیقت کوئی غیر معمولی شے ہوں۔ میں مضبوط رسوں کو درختوں میں پھنسا کر ان پر اپنی قوت صرف کرتا، اور دیکھنے والے درختوں کی بے بسی کا تماشا حیرت و خوف سے دیکھتے۔ تناور درخت جڑوں سے اکھڑ آتے اور وہ انگشتے بدنگاہ رہ جاتے۔ پھر میں ان وزنی درختوں کو کندھوں پر رکھ کر ان کے سامنے لا پھینکتا، اور وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کام اور کیا تھا۔ میں نے ایک ٹکڑا زمین کھدوا کر اس میں عظیم الشان الاؤ تعمیر کرایا تھا، اور درختوں کی خشک لکڑیوں کی کمی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ الاؤ ایک ہفتے کے اندر اندر روشن ہو گیا۔
اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ میری ضرورت تھی، لیکن اس کے روشن کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ کہ رات میں بھی دور دور تک روشنی رہے اور قرب و جوار کے ماحول پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اس پراسرار وجود کے تصور کو میں ابھی تک فراموش نہیں کر سکتا تھا اور اس سے ہوشیار رہنا چاہتا تھا۔ گو اس کے بعد اس کا کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ ایک چاند گزرا تھا۔ اب پہاڑ کے دامن میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکانات مکمل ہو گئے تھے۔ ہر جوڑے کے پاس ایک مکان تھا اور وہ اس میں بہت خوش تھے۔ جہاز کی غذا، اس میں موجود دوائیں ابھی کافی دنوں تک ساتھ دے سکتی تھی، لیکن مکانات مکمل ہونے کے بعد میں فوری طور پر انہیں غذا حصول کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک رات پوگاس سے گفتگو کر کے میں نے کاشت کی تیاریاں شروع کرا دی اور دوسرے دن سے کاشتکاری شروع ہو گئی۔ میری ہدایت کے مطابق زمین تیار کی جانے لگی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے وہاں بیج ڈلوا دیا۔ یوں یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے کام بھی ہو رہے تھے۔ میری پرستار لڑکیوں نے میری ایک بھی رات خالی نہیں جانے دی۔ مردوں کو اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن کسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ دبلی پتلی لڑکی ابانیہ میری توقع کے خلاف بے حد جاندار ثابت ہوئی تھی اور میں اس پر خصوصی توجہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مسرور تھی۔ اب لوگ ایک لگے بندھے اصول کے تحت کام کرتے تھے۔ سب کے سپرد ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ کچھ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے تھے، کچھ کھیتوں پر کام کرتے تھے، کچھ مکانات کو درست کرتے تھے۔ ہر شخص مسرور تھا۔ بہت سی عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں اور ان کے پیٹ نکلتے آ رہے تھے۔ جن کی عورتیں تھیں وہ بہت خوش تھے اور اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ تو یوں پروفیسر 8 دن گزر گئے۔ اب سب ایک پروگرام کے تحت زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ جہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ جھگڑے بھی ہوئے تھے، لیکن دشمنی کسی سے کسی نے نہیں کی تھی۔ جھگڑے طے کر دیے جاتے اور پھر پہلے کی سی فضا پیدا ہو جاتی۔ لیکن اس بار ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں پر سارے مسائل حل ہو گئے تھے، لیکن لباس کا مسئلہ باقی تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے لباس تیار کیے جا سکتے۔ لوگوں کے جسموں پر جو لباس تھے وہ اب چیتھڑے بن چکے تھے۔ جانور بھی موجود نہیں تھے جن کی کھالیں کام آ سکتی، نہ ہی ایسے درخت تھے جنہیں کسی حیثیت سے لباس کے حصول کا ذریعہ بنایا جا سکتا۔ تندرست و توانا انسان لباس کے بغیر بھی جی سکتے تھے، لیکن نومولود بچے وہ موسم سے محفوظ رہنے کے لیے بہرحال لباس کی ضرورت رکھتے تھے، اور جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا۔ پشکانا نے کچھ پھٹے ہوئے لباسوں پر قبضہ کر لیا تھا جنہیں وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس میں ورد کا بھی لباس تھا اور خود ورد کو بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور نوبت چھینا جھپٹی تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ دونوں گتھم گتا ہو گئیں اور وحشی بلیوں کی طرح لڑنے لگیں۔ دونوں کے چہروں اور جسموں پر خراشیں آ گئیں۔ تب ان کے مردوں کو اطلاع ملی اور وہ بھی ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ دونوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے، لیکن پوگاس نے سختی سے مداخلت کی اور کسی ناخوشگوار واقعے کو نہ ہونے دیا۔ معاملہ میرے سامنے پیش کیا اور میں بھی سوچ میں گم ہو گیا۔ در حقیقت پروفیسر، مجھے بچوں وغیرہ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کے احساسات کو سمجھتا تھا۔ ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے آشولے؟ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ ہاں، لباس کا حصول مشکل ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہے۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے پوگاس، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ اپنا لباس اتار دو پوگاس، میں نے کہا۔ میں نہیں سمجھا آشولے، تمہاری عورت کہاں ہے؟ گھر میں موجود ہے۔ جاؤ پوگاس، کل صبح ہم ایک نئی رسم کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تم اور تمہاری عورت برسر عام لباس اتاریں گے، اور پھر سب سے اپیل کرو گے کہ وہ لباس کا استعمال اس وقت تک ترک کر دیں جب تک ہم لباس حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔
جمع شدہ لباس تحویل میں لے لیے جائیں اور ان سے ان بچوں کے لباس تیار کیے جائیں جو پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ لباس وہ بچے اس وقت تک استعمال کریں گے جب تک وہ موسم کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل نہ ہو جائیں، اور پھر وہ لباس دوسرے بچوں کے لیے رکھ دیے جائیں۔ ہاں، اگر لباس کے کچھ ٹکڑے عورتوں اور مردوں کے زیریں حصے پر رہنے دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ دنوں تک نہ چل سکیں گے، لیکن اس طرح کم از کم لوگ برہنگی برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ پوگاس کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو پوگاس؟ میں اس برہنگی کے اثرات پر غور کر رہا تھا آشولے۔ اس کے بارے میں نہ سوچو پوگاس، انسان کی ابتدا اسی انداز میں ہوئی تھی۔ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، اس دور میں زیادہ آسانیاں تھیں۔ میں نہیں سمجھا آشولے، پوگاس نے تعجب سے کہا۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی پوگاس، ورنہ تم سمجھ جاتے۔ براہ کرم مجھے ان جملوں کا مطلب بتاؤ آشولے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب وہی ہے۔ میں نے انسان کا ابتدائی دور دیکھا ہے، جب وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، برہنہ پھرتا تھا اور تہذیب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تم نے؟ پوگاس نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں پوگاس، تم میری عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں صدیوں سے زندہ ہوں، میں ہر صدی میں رہا ہوں، تم مجھے صدیوں کا بیٹا کہہ سکتے ہو۔